میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں صراط مستقیم اور شیطانی راستے یہ کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے اور شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر یا جو سورہ اعراف کی 16 اور 17 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات سے پہلے بھی آدم اور شیطان کا، ابلیس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جنت میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نافرمانی ایک تھی، لیکن اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت میں نہیں رکھا بلکہ زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، ان کے سکون کے لیے اللہ تعالی نے انہی کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے۔ شرط کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا ورنہ تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ آدم اور حوا جنت میں رہے، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ابلیس کو آدم کے لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا، تو وہ کہاں سکون سے رہنے والا؟ اس نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالنا شروع کیا، آدم اور حوا کو بہلانا پھسلانا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو جس درخت سے اللہ نے تم کو کھانے سے منع کیا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آدم اور حوا نہیں مانتے ہیں۔ اب وہ آخر میں کیا کرتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر کے کہتا ہے، ارے میں قسم کھا کر کے بتا رہا ہوں بھائی کھا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے وسوسے میں آدم اور حوا آئے، انہوں نے کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جسم پر جو جنتی لباس تھا، جنتی یونیفارم تھا، وہ نکل گیا۔ جنت میں درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو بھی جنت سے نکل کر زمین پر آنا پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں زمین پر آ گئے۔ سب سے پہلے ابلیس زمین پر آیا، نافرمانی کی وجہ سے آدم اور حوا نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا، ان سے بھی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، وہ بھی جنت میں آ گئے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے آسانی ہو، تھوڑا سا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، قرآن اور حدیث میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ آدم علیہ السلام کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ابلیس
जहन्नम में जाएगा। सवाल यह है कि गलतियां दोनों से हुई, इबलीस से भी गलती हुई, आदम और हवा से भी गलती हुई, लेकिन मसला यह समझ में नहीं आ रहा है कि आदम जन्नत में जाएंगे और इबलीस जहन्नम में जाएगा, ऐसा क्यों? जवाब यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हवा से गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और कहा कि अल्लाह ताला हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, हम तेरे दरबार में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर इसको बयान फरमाया, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा के दिल में कुछ कलिमात डाले, बार बार उसको पढ़ते रहे और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया। वो कलिमात क्या थे? सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। क़ाला आदम और हव्वा दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं की, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं की और हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ऐ मौला हम तो खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम और हव्वा ने गलती का एतराफ किया, अल्लाह ने कलिमात डाले, बार बार पढ़ते रहे, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल की, उनके गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया। दूसरी तरफ इब्लीस ये जहन्नम में जाएगा, क्यों? वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि इसने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया, आदम और हव्वा से उसने हसद किया, गलती का एतराफ भी नहीं किया, तौबा और इस्तिग़फ़ार भी नहीं किया, इसीलिए कहां जाएगा इब्लीस? जहन्नम में जाएगा। पूरे इस वाक़ये का खुलासा एक जुमले में अगर आप लेना चाहेंगे तो ये है, अगर कोई आदमी गलती करने के बाद एतराफ करता है और तौबा करता है तो वो इंसान है, और अगर कोई आदमी गलती करने के बाद एतराफ भी नहीं करता, तौबा और इस्तिग़फ़ार भी नहीं करता, वो शैतान है। वो कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबुन। बड़ी मशहूर हदीस है कि हर बनी आदम से गुनाह होता है, सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है जो क्या करता है? क्या करता है? तौबा करता है। तो हमसे चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते गुनाह होते हैं, तो हमको अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सबसे पहले तौबा करना है और कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना है। अल्लाह ताला हम सबको तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अब इब्लीस दुनिया में आया, आदम और हव्वा भी दुनिया में आ गए। अब इब्लीस अल्लाह ताला से क्या कहता है, जरा आयत नंबर 16 में सुनिए। सूरह आराफ की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। ऐ अल्लाह, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह ताला तेरे सीधे रास्ते पर मैं बैठ जाऊंगा। इब्लीस अल्लाह ताला से कह रहा है, ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया है, जबकि गुमराह अल्लाह ताला ने नहीं किया, ये अपने हरकतों और करतूतों की वजह से गुमराह हुआ है। माना कि हिदायत देना भी अल्लाह ताला का काम है, गुमराह करना भी अल्लाह ही का काम है, लेकिन ये अपने हरकतों की वजह से गुमराह हुआ। और उसने कहा क्या कहा? लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, सिरातका, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। जरा सोचें, सिरातका, सिराता माने रास्ता, का माने तेरा, यानी तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अजीब बात यह है कि इब्लीस को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि सीधा रास्ता किसका है, किसका है। और अजीब बात यह है
کہ انسانوں کو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے، لیکن ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شیطان کے، ابلیس کے اس حربے کو سمجھا جائے کہ وہ سیدھے راستے پر ہی بیٹھا ہوا ہے اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر ہم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں جانب 2 لکیریں، اس کے بائیں جانب 2 لکیریں، رائٹ میں 2، لیفٹ میں 2 اور سیدھے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں 2 لکیریں اور بائیں 2 لکیریں، ان چاروں لکیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی راستے ہیں۔ یہ کون سے راستے ہیں؟ یہ شیطانی راستے ہیں۔ اور جو سیدھی لکیر آپ نے کھینچی ہوئی تھی، اس ایک لکیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیدھی انگلی رکھی اور پھر اس کے بعد سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 کی تلاوت فرمائی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو راستے ہیں اس پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کتنے ہیں؟ صراط مستقیم کتنے راستے ہیں؟ ایک ہے۔ اور شیطانی راستے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ آپ صرف 4 کہتے ہیں تو یہ ایک اور حدیث بھی مسند احمد کے حوالے سے یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے کئی ایک لکیریں کھینچی، دائیں بھی بہت ساری لکیریں، بائیں بھی بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی راستے صرف 4 نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام چلتے رہے ہیں، جس پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا ہے، اور جس پر چلنے کی تاکید رب ذوالجلال والاکرام نے کی ہے۔ اور اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ انسان کو ہدایت پر آنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، صراط مستقیم پر آنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، شیطانی راستوں پر جانے کے لیے وقت بھی نہیں لگتا۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فرض نماز میں، سنت نماز میں، نفل نماز میں اور ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ المغضوب علیہم، جن پر تیری لعنت اور پھٹکار، تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو دینے کے لیے ساری زندگی محنت کی ہے۔ اور یہ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر غیر نتو خیرے کو اس کی توفیق نہیں دیتا،
بلکہ صراط مستقیم کی توفیق اور ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یہاں ہم ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کن کن سے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی پیشانی کن کن کے سامنے رگڑ رہے ہیں. محض اللہ کا فضل و کرم ہے. اسی لیے دعا کریں کہ اے اللہ تو نے ہم کو صراط مستقیم کی توفیق دی ہے، تو نے ہم کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے. اے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر انسانوں کو میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور میں ان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے. کتنے راستے ہو گئے؟ 4 راستے. یعنی 4 راستوں سے ابلیس انسانوں پر حملے کر رہا ہے. آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ان 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے. اگر میں یہاں کچھ نہ کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دوں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی ان 4 راستوں سے مراد کیا ہے. یہ جو 4 راستے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک تعویل نقل کی ہے جس کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. امام طبری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں ان 4 راستوں سے حملہ کروں گا. ابلیس جو کہہ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس یوں تعویل کیا کرتے تھے آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے دنیا کو اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. کس کی نظر میں؟ ہماری نظر میں، انسانوں کی نظر میں. دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. اور اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں خوبصورت، اور سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے تو وہ ہے دولت. مال ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. اگر پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے. اور آج انسانوں کی حالت یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، مال کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، اعمال کی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور سنن ترمذی کی صحیح روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، عن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مال دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال ہماری عمریں آگے بڑھتی ہیں، شعور کو جب ہم پہنچتے ہیں ہر کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اعمال کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. اعمال کی پرواہ کیجئے. مال ہمارے قبر میں آنے والا نہیں ہے، مال حشر میں آنے والا نہیں ہے، الا کہ اگر کوئی آدمی مال حلال طریقے سے کمائے اور حلال جو ہے جائز طریقے پر خرچ کرے تو پھر اس کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے، ورنہ یہی مال انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ و برباد کر سکتا ہے. آگے سے حملہ کروں گا،
دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا کے پیچھے لگا کر کے یہ ہم کو تباہ و برباد کر دے گا. میں پیچھے سے حملہ کروں گا کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں پیچھے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے فکر آخرت ان کے ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. اور آج حالات ایسے ہیں کوئی بھی آدمی آخرت کے بارے میں سننا نہیں چاہتا. دنیا کے بارے میں بات کریں 2 گھنٹے ہم تبصرہ کرتے ہیں. اگر امریکہ کی بات نکلے تو 3 گھنٹے بولیں گے. انڈیا کے پریزیڈنٹ یا پی ایم کی بات نکلے یا سی ایم کی بات نکلے اپنے اسٹیٹ کی تو ہم 2 4 گھنٹے تبصرہ کریں گے. لیکن جب دین کی بات نکلتی ہے، قبر کی بات نکلتی ہے، حشر کی بات نکلتی ہے، نام اعمال تولے جانے کے بارے میں بات نکلتی ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں بات نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پلیز چینج دا ٹاپک. بہتر یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیجئے، مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، بعد میں دیکھیں گے. میرے بھائی اور دوستو، جب ہمیں فکر ہوگی تو ہم مرنے سے پہلے ہی اس کی فکر کریں گے. آگے سے حملہ کروں گا دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. وقت نہیں ہے ورنہ جو ہے پوری ان احادیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن آئیے آخرت کی فکر ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. اس تعلق سے ایک حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے اپنی بات کو کرتے ہوئے آگے بڑھاتا ہوں. میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا اسلام دشمن حکومتیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اسلام دشمن حکومتیں یعنی کافر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم میجورٹی میں نہیں بلکہ مائنورٹی میں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں، کچرا یا گندگی ہوتی ہے، تمہاری ایسی حالت ہوگی. تمہاری ایسی حالت ہوگی جیسے پانی کے اوپر خس و خاشاک ہے، کوئی کچرا ہے، کوئی گندگی ہے، لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا. تمہارے دلوں میں کیا ہوگا؟ وہن ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے اور موت سے جب بھاگو گے تو تمہاری یہ نوبت آئے گی. دنیا کی محبت ایسی ہے کہ آج ہم آخرت کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور موت ہم یاد بھی کرنا نہیں چاہتے، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جا کر کے لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، پھر بھی اس کی ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں. اب سوال آپ سے یہ ہے، آگے دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے فکر آخرت نکال دوں گا. ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جی فیل ہے ایک دم. ابلیس کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کامیاب وہ ہے، ہم ناکام ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب مقصد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ دائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اچھائیاں اس کے اندر ہیں ان تمام اچھائیوں کو یہ کرے گا، لیکن اس کے اندر میں برائیوں کو داخل کر دوں گا. اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی، ہم نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، پوری کی پوری بھلائیاں کر رہے ہیں. ریاکاری اور اخلاص، ریاکاری ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے کے سارے اعمال بیکار ہو رہے ہیں. عمل کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا عمل خالص اللہ کے لیے کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آج ہم اعمال تو اچھے کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں برباد ہو رہی ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، میں بائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بری چیزیں ہیں اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ جیسے آپ دیکھیں، شرک ہماری نظر میں بہت اچھی چیز ہے، جبکہ سب سے بری اور سب سے خطرناک ڈینجر چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے، جو انسان کے نام اعمال کو اکارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے بدعت، تیسرے نمبر پر ہے منافقانہ چالیں، چوتھے نمبر پر ہے کفر۔ یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے مسلمان کے لیے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن مسلمان ایسے اعمال کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو ابلیس 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ یہ 4 راستے ہیں جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اور 2 راستے ابلیس کو بھلا دیے۔ اگر وہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نہ بھلایا ہوتا نا، ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ اوپر کا راستہ اور دوسرے نیچے والا راستہ۔ نیچے والا راستہ کون سا ہے؟ نیچے والا راستہ ہے سجدے کا۔ اگر ہم شیطان کے 4 راستوں سے بچنا چاہتے ہیں تو 2 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ پہلا راستہ سجدے کا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے رحمت کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، خوب دعائیں کیا کرو۔ اور سجدے کی اہمیت آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، قرآن کریم کے بے شمار آیتیں ہیں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ اور سجدہ خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ واسجد واقترب، تو سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو سجدہ اگر ہم کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور بندہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں جا کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ سجدے پہ سجدے کر رہا ہے اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ایک سجدہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ 4 راستوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، اور دوسرا ہتھیار اوپر والا راستہ ہے، دعا کو اختیار کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موڑ پر ہم کو دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ابلیس 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے، اور ان 4 راستوں سے بچنے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے، ایک اوپر والا راستہ، دوسرے نیچے والا راستہ۔ نیچے والا راستہ سجدے کا ہے، اوپر والا راستہ دعاؤں کا ہے۔ اب میں آپ سے آخری سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ ابلیس 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے. 2 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بچا کر کے رکھے ہیں. ان 2 راستوں پر چلیں گے تو 4 راستوں سے بچ سکتے ہیں. ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے ایک کام کرنا ہے, اور وہ ہے کیا؟ جواب چاہیے آپ سے. غلط دیجئے, کوئی بات نہیں, اصلاح کر لیں گے. ابلیس کتنے راستوں سے حملے کر رہا ہے؟ بولیے. 4 راستے. بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے راستے دیے ہیں؟ 2. ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے ایک راستے کو اپنانا ہے, اور وہ کون سا راستہ ہے جی؟ صراط مستقیم. دیکھیے, ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے, ٹھیک ہے آپ کی بات مانی جا سکتی ہے, لیکن جواب مکمل نہیں ہے, آدھا جواب ہے یا 60% ہے. دیکھیے, ابلیس 4 راستوں سے حملہ کر رہا ہے. 2 راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی رحمت سے بچا کر کے رکھے ہیں. ان 2 راستوں پر چلنے کے لیے آدمی کو عبادتیں کرنی ہیں. اگر ہم عبادت کریں گے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, صدقہ, خیرات, تقوی, توکل, ساری کی ساری عبادتیں اگر ہم کریں گے تو ان تمام عبادات کے کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے مقرب بندے بنیں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شیطان کے 4 راستوں سے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ بچائے گا. اب آخر میں ابلیس کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کا آخری ٹکڑا ہے. ایسے گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو, بہت کم ایسے ہوں گے جو تیری شکر گزاری کریں گے. بہت کم ہوں گے جو تیری شکر گزاری کریں گے. اور آج حالات ایسے ہیں, شکر گزاری کا مادہ کم, نافرمانی کا مادہ زیادہ ہے. ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کیش پیمنٹ ہو رہا ہے, اے ٹی ایم سے چل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد فون پے جا رہا ہے, گوگل پے جا رہا ہے, اور اکاؤنٹ میں پیسے دھڑا دھڑ جمع ہو رہے ہیں. اگر آپ ان سے جا کر کے پوچھیں گے کیا حالت ہے, کیسے ہیں, تو سب سے پہلی شکایت مارکیٹ کی حالت بہت خراب ہے. ارے کم سے کم اللہ تعالیٰ نے جو شکر کا جو جملہ رکھا ہے نا, الحمدللہ, وہ ادا کر لیجئے. بعد میں آپ مارکیٹ کی شکایتیں کہہ سکتے ہیں, کووڈ آ کر کے گیا, مارکیٹ کی حالت یہ اپنی جگہ, لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت تو نہیں خراب کی ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے دی ہیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, ہمارا دل دھڑک رہا ہے, پورے جسم کے پارٹس ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں. اس سے بڑی شکر گزاری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر جی نہیں چلنا ہے, چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرمائے, اور شیطانی راستوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تعالیٰ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں وہ کتاب لکھوں گا جس کے اندر صرف اور صرف صحیح حدیث ہوں گے. اس دن سے میں نے محنت شروع کر دیا, اور امام بخاری نے صحیح البخاری الجامع ہم کو تیار کر